بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 اپریل سن 1903 بوقت سیر۔ ایک شخص کے سوال پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، طلاق ایک وقت میں کامل نہیں ہو سکتی، طلاق میں 3 طور ہونے ضروری ہیں۔ فقہا نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے دینی جائز رکھی ہے، مگر ساتھ ہی اس میں یہ رعایت بھی ہے کہ عدت کے بعد اگر خامند رجوع کرنا چاہے تو وہ عورت اسی خامند سے نکاح کر سکتی ہے اور دوسرے شخص سے بھی کر سکتی ہے۔ قرآن کریم کے روح سے جب 3 طلاق دے دی جائیں تو پہلا خامند اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی اور کے نکاح میں آوے، اور پھر وہ دوسرا خامند بلا عمد اسے طلاق دے دے۔ اگر وہ عمدن اسی لیے طلاق دے گا کہ اپنے پہلے خامند سے وہ پھر نکاح کر لے تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ اسی کا نام حلالہ ہے جو کہ حرام ہے۔ فقہا نے جو ایک دم کی 3 طلاقوں کو جائز رکھا ہے اور پھر عدت کے گزرنے کے بعد اسی خامند سے نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اول اسے شرعی طریق سے طلاق نہیں دی۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو طلاق بہت ناگوار ہے، کیونکہ اس سے میاں بیوی دونوں کی خانہ بربادی ہو جاتی ہے۔ اس واسطے 3 طلاق اور 3 طور کی مدت مقرر کی ہے کہ اس عرصے میں دونوں اپنا نیک اور بد سمجھ کر اگر صلح چاہیں تو کر لیں۔ پھر فرمایا کہ اگر متوفا بالجہر مکفر اور مکذب نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں حرج نہیں، کیونکہ علام الغیوب خدا کی پاک ذات ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ ہمارے مکفر ہیں اور ہم کو سریعاً گالیاں دیتے ہیں ان سے السلام علیکم مت لو اور نہ ان سے مل کر کھانا کھاؤ۔ ہاں، خرید و فروخت جائز ہے، اس میں کسی کا احسان نہیں۔ جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں نہ ادھر کا ہوں اور نہ ادھر کا ہوں، اصل میں وہ بھی ہمارا مکذب ہے، اور جو ہمارا مصدق نہیں اور کہتا ہے کہ میں ان کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالف ہے۔ ایسے لوگ اصل میں منافق طبع ہوتے ہیں۔ ان کا یہ اصول ہوتا ہے کہ با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام۔ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا، بظاہر کہتے ہیں کہ ہم کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے، مگر یاد رکھو کہ جو شخص ایک طرف کا ہوگا اس سے کسی نہ کسی کا دل ضرور دکھے گا۔ فرمایا میں نے آیت من کل حدب ینسلون پر بڑی غور کی ہے، اس کے یہی معنی ہیں کہ ہر ایک بلندی سے دوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 صورتیں ہیں، اول یہ کہ ہر ایک سلطنت پر غالب آ جائیں گے، دوم یہ کہ بلندی کی طرف انسان قوت اور جرأت کے بغیر دوڑ اور چڑھ نہیں سکتا، اور مذہب پر غالب آ جانا بھی ایک بلندی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ زمانہ بھی آوے گا کہ مذہب کے اوپر سے گزر جائیں گے، یعنی اپنے تثلیثی مذہب سے بھی عبور کر جائیں گے اور اس کو پاؤں کے نیچے مسل دیں گے، اور اسی سے ہمیں ان کے اسلام میں داخل ہو جانے کی بو آتی ہے۔ پہلی بات تو پوری ہو چکی ہے، اب انشاءاللہ دوسری بات پوری ہوگی، اور یہ باتیں خدا تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کی مشیت ہو تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور دلوں کو عصب استعداد صاف کرتے ہیں، تب یہ کام ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ ایک صوفی لکھتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نصرانی ملاقات کو آیا، آپ نے اس کو اپنا مہمان کیا، رات کو کھانا اور بستر دیا، مگر وہ کمبخت بہت کھا گیا، رات کو بدہضمی ہوئی تو لحاف میں اس کا دست نکل گیا، اس لیے شرمندہ ہو کر صبح کو چوری چوری چل دیا۔ جب وہ دور نکل گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مہمان چلا گیا ہے۔ بستر دیکھا تو پخانہ سے بھرا ہوا، آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے دھونا شروع کیا۔ صحابہ نے ہر چند اصرار کیا کہ ہم دھوئیں، مگر آپ نے فرمایا کہ وہ میرا مہمان تھا، مجھے دھونے دو۔ ادھر راستے میں نصرانی کو یاد آیا کہ وہ اپنے سونے کی سلیب بستر پر بھول آیا ہے، اسے لینے کے واسطے وہ واپس آیا
دیکھا تو آپ وہی نجاست برا لحاف اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ اس نظارہ کو دیکھ کر صلیبی ایمان پر اس نے لعنت کی اور مسلمان ہو گیا۔ دربار شام۔ طاعون کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ ایک عرب صاحب نووارث تھے، انہوں نے قرآن شریف سنایا، اس کی لذت اور رقت کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ دنیا میں ہزاروں لذتیں ہیں مگر رقت جیسی کوئی بھی لذت نہیں، یہی ہے جس سے نماز اور عبادت کا مزہ آتا ہے اور پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ 5 اپریل 1903۔ ان مختلف امراض اور عوارض کے ذکر پر جو انسان کو لائق ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ چند ایک بیماریاں ہی انسان کو لاحق کر دیتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے امراض ہیں جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس قدر کثرت میں خدا تعالیٰ کی یہ حکمت معلوم ہوتی ہے تاکہ ہر طرف سے انسان اپنے آپ کو عوارض اور امراض میں گرا ہوا پا کر اللہ تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں رہے، اور اسے اپنے بے ثباتی کا ہر دم یقین رہے اور مغرور نہ ہو اور غافل ہو کر موت کو نہ بھول جاوے اور خدا سے بے پرواہ نہ ہو جاوے۔ بعض مخالفین کے طاعون سے ہلاک ہونے کی خبر آئی، اس پر حضرت اقدس نے فرمایا دشمن کی موت سے خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہر ایک شخص کا خدا تعالیٰ سے الگ الگ حساب ہے، سو ہر ایک کو اپنے اعمال کی اصلاح اور جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ دوسروں کی موت تمہارے واسطے عبرت اور ٹھوکر سے بچنے کا باعث ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تم ہنسی ٹھٹے میں بسر کر کے اور بھی خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاؤ۔ میں نے ایک جگہ تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اس میں فرماتا ہے کہ وقت ہوتا ہے کہ جب میں ایک قوم کو اپنی قوم بنانی چاہتا ہوں تو اس کے دشمنوں کو ہلاک کر کے اسے خوش کرتا ہوں، مگر اسی قوم کی بے اتنائیوں سے ایک وقت پھر ایسا آ جاتا ہے کہ اس کو تباہ کر کے اس کے دشمنوں کو خوش کرتا ہوں۔ فرمایا اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے نظر میں نیک اور نمازی وغیرہ ہوتے ہیں مگر ان کا اندر بدیوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے، وہ عند اللہ تقوی پر قدم مارنے والے ہوتے ہیں، مگر ان دونوں میں سے کامیاب ہونے والے وہی ہوتے ہیں جو عند اللہ متقی اور خدا کے نظر میں نیک ہوتے ہیں، اور ان پر خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے، صرف لافظنی کام نہیں آ سکتی۔ اس وقت 2 قوموں کا آپس میں مقابلہ ہے، ایک تو ہمارے مخالف ہیں اور دوسری ہماری جماعت۔ اب خدا تعالیٰ دونوں کے دلوں کو دیکھتا اور ان کے اعمال سے آگاہ ہے، وہی جانتا ہے کہ ہماری جماعت اس کے نگاہ میں کیسی ہے اور دشمن کیسے، اور وہ ان سے کہاں تک ناراض ہے۔ پس ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا حساب خود ٹھیک کر لے۔ چاہیے کہ دوسروں کا ذکر کرتے وقت تقوی سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ اپنے اعمال کا خیال ہو کہ کہاں تک ہم خدا تعالیٰ کے منشا کو پورا کرنے والے ہیں، یا صرف لافیں ہی لافیں ہیں۔ ابھی طاعون موقوف نہیں ہو گئی، خدا جانے کب تک اس کا دورہ ہے اور اس نے کیا کچھ دکھانا ہے۔ 7 سال سے تو ہم برابر دیکھتے ہیں کہ یومن و یومن بڑھتی ہی جاتی ہے اور پیچھے قدم نہیں ہٹاتی۔ ہر سال پہلے کے نسبت سنا جاتا ہے کہ ترقی پر ہے۔ زمانہ ایسا آیا ہوا ہے کہ لوگ اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ ہزارہ انعامات اور خدا تعالیٰ کے فضل کے نشانات ہیں، اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے سے تو نفس کو شرم نہ آئی کہ خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، مگر شاید اس قہری نشان کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ افسوس لوگ انعامات اور احسانات الہیہ سے تو شرمندہ نہ ہوئے، اب اس عذاب ہی سے ڈر کر سمجھ جاویں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ مسلمان کہلا کر، مسلمانوں کی اولاد ہو کر اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح گالیاں دیتے ہیں جیسے چوڑے چمار کسی کو نکالا کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے ان کو بجوز گالیوں کے اور کوئی تعلق نہیں، بڑے گندہ دہن اور پرلے درجے کے عیاش، بدمعاش، بھنگی، چرسی، قمار باز وغیرہ بن گئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی زجر اور توبیخ کے واسطے خدا تعالیٰ جوش میں نہ آوے تو کیا کرے۔ خدا غیور بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے۔ ایسے لوگوں کی اصلاح بجوز عذاب اور قہر الہی کے نازل ہونے کے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بعض طبائع عذاب ہی سے اصلاح پذیر ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، الاعراف آیت 35۔ جب عذاب الہی نازل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا کام کر کے ہی جاتا ہے، اور اس آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ قبل از نزول عذاب توبہ و استغفار سے وہ عذاب ٹل بھی جایا کرتا ہے۔ فرمایا گناہ ایک ایسا کیڑا ہے جو انسان کے خون میں ملا ہوا ہے، مگر اس کا علاج استغفار سے ہی ہو سکتا ہے۔ استغفار کیا ہے؟ یہی کہ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان کے بد ثمرات سے خدا تعالیٰ محفوظ رکھے، اور جو ابھی صادر نہیں ہوئے اور جو بالقوہ انسان میں موجود ہیں ان کے صدور کا وقت ہی نہ آوے، اور اندر ہی اندر وہ جل بن کر راکھ ہو جاویں۔ یہ وقت بڑے خوف کا ہے، اس لیے توبہ استغفار میں مصروف رہو اور اپنے نفس کا مطالعہ کرتے رہو۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ اور اہل کتاب مانتے ہیں کہ صدقات و خیرات سے عذاب ٹل جاتا ہے، مگر قبل از نزول عذاب، مگر جب نازل ہو جاتا ہے تو ہرگز نہیں ٹلتا۔ پس تم ابھی سے استغفار کرو اور توبہ میں لگ جاؤ تاکہ تمہاری باری نہ آوے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ 6 اپریل 1903 مجلس قبر علی شاہ۔ حضرت اقدس نے فرمایا ہمارے دوستوں کو بعض وقت دعا کے متعلق ابتلا پیش آ جاتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ ان کو دعا کی حقیقت سے اطلاع دی جاوے، اور اس لیے میں نے حقیقت الدعا کے نام سے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا ہے، مگر چونکہ طبیعت علیر رہی ہے اس لیے ختم نہیں کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مدار دعا پر ہی تھا، اور ہر ایک مشکل میں آپ دعا ہی کرتے تھے۔ ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ کے 11 لڑکے فوت ہو گئے ہیں، تو کیا آپ نے ان کے حق میں دعا نہ کی ہوگی؟ آج کل ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں پڑ گئی ہے، اور یہ جہالت کے زمانے کی نشانی ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں ولی کے ایک پھونک مارنے سے صاحب کمال ہو گیا اور فلاں کے ہاتھ سے مردے زندہ ہوئے۔ چند احباب نے بیعت کی، ان کو حضرت اقدس نے نصیحت فرمائی کہ بیعت میں انسان زبان کے ساتھ گناہ سے توبہ کا اقرار کرتا ہے، مگر اس طرح سے اس کا اقرار جائز نہیں ہوتا جب تک دل سے وہ اقرار نہ کرے۔ یہ خدا تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جب سچے دل سے توبہ کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر لیتا ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی میں توبہ کرنے والی کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں، اور اسی وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ اگرچہ مجھے اپنے بھائیوں، قریبی رشتہ داروں اور سب دوستوں سے قطع تعلق ہی کرنا پڑے، مگر میں خدا تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھوں گا اور اسی کے لیے اپنے تعلقات چھوڑتا ہوں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ انہی کی توبہ دلی توبہ ہوتی ہے۔ پھر جو لوگ دل سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ آسمان، زمین اور سب اشیاء کا خالق ہے، ایسے ہی وہ توبہ کا بھی خالق ہے، اور اگر اس نے توبہ کو قبول کرنا نہ ہوتا تو وہ اسے پیدا ہی نہ کرتا۔ گناہ سے توبہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، سچی توبہ کرنے والا خدا تعالیٰ سے بڑے بڑے انعامات پاتا ہے۔ یہ اولیاء، قطب، غوث کے مراتب اسی واسطے لوگوں کو ملے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ سے ان کا پاک تعلق تھا۔ اس واسطے ہرگز نہیں ہے کہ وہ منطق، فلسفہ اور دیگر علوم طبیعہ وغیرہ میں ماہر تھے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ ان بندوں میں داخل ہو جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اس شرط سے دین کو کبھی قبول نہ کرنا چاہیے کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، مجھے فلاں عہدہ مل جائے گا۔ یاد رکھو کہ شرطی ایمان لانے والے سے خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ بعض وقت مصلحت الہی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کی کوئی مراد حاصل نہیں ہوتی، طرح طرح کے آفات، بلائیں، بیماریاں اور نامرادیاں لاحق حال ہوتی ہیں، مگر ان سے گھبرانا نہ چاہیے۔ موت ہر ایک کے واسطے کھڑی ہے، اگر بادشاہ ہو جاوے گا تو کیا موت سے بچ جاوے گا؟ غریبی میں بھی مرنا ہے، بادشاہی میں بھی مرنا ہے۔ اس لیے سچی توبہ کرنے والے کو اپنے ارادوں میں دنیا کی خواہش نہ ملانی چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی
یہ عادت ہرگز نہیں ہے کہ جو اس کے حضور عاجزی سے گر پڑے وہ اسے خائب و خاسر کرے اور ذلت کی موت دیوے۔ جو اس کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسی نظیر ایک بھی نہ ملے گی کہ فلاں شخص کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق تھا اور پھر وہ نامراد رہا۔ خدا تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش اس کے حضور پیش نہ کرے اور خالص ہو کر اس کی طرف جھک جاوے۔ جو اس طرح جھکتا ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور ہر ایک مشکل سے خود بخود اس کے واسطے راہ نکل آتی ہے، جیسے کہ وہ خود وعدہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ طلاق آیت 3 و 4۔ اس جگہ رزق سے مراد روٹی وغیرہ نہیں بلکہ عزت، علم وغیرہ سب باتیں ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہے اور اس میں داخل ہیں۔ خدا تعالیٰ سے جو ذرہ بھر بھی تعلق رکھتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سورہ زلزال آیت 8۔ ہمارے ملک ہندوستان میں نظام الدین صاحب اور قطب الدین صاحب اولیاء اللہ کی جو عزت کی جاتی ہے وہ اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا سچا تعلق تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو تمام انسانوں کی طرح وہ بھی زمینوں میں ہل چلاتے، معمولی کام کرتے، مگر خدا تعالیٰ کے سچے تعلق کی وجہ سے لوگ ان کی مٹی کی بھی عزت کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کا حامی ہو جاتا ہے۔ دشمن چاہتے ہیں کہ ان کو نیست نابود کر دیں مگر وہ روز بروز ترقی پاتے ہیں اور اپنے دشمنوں پر غالب آتے جاتے ہیں، جیسا کہ اس کا وعدہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورہ مجادلہ آیت 22۔ یعنی خدا تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اول جب انسان خدا تعالیٰ سے تعلق شروع کرتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، مگر جوں وہ تعلقات الہی میں ترقی کرتا ہے تو اس کی شہرت زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک بڑا بزرگ بن جاتا ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ بڑا ہے اسی طرح جو کوئی اس کی طرف زیادہ قدم بڑھاتا ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آخر کار خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہو جاتا ہے۔